نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میں اس وقت ہوں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کے ساتھ۔ روحانی شخصیت ہے، روحانیت سے بڑا تعلق ہے آپ کا، اور اسی پہ میں بات کروں گا 2026 میں کیا پاکستان کے سیاسی حالات کس طرف جائیں گے، کیا عمران خان کی 2026 میں رہائی ہوگی، ملک کی حالات کس طرف جائیں گے، پیٹے کا مستقبل کیا ہوگا۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خیر سے رکھے، آپ خیریت سے بیٹھے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت کیا عمران خان کو روحانیت سے کوئی مدد 2026 میں آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بیٹا، رہائی والی بات تو میرے کو نہیں نظر آئی ہے، لیکن روحانیت والی بات ضرور نظر آئی ہے کہ عمران خان کو اللہ نے یعنی جو ہے نا اپنی طرف اتنا رغبت کر لیا ہے کہ اب وہ اللہ کے اوپر اتنا یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو اب کچھ نہیں ہوگا، اور جب بھی ہوگی کامیابی ہی ہوگی۔ یعنی اتنا مطمئن بندہ جو ہے نا جیل کے اندر بیٹھا ہوا، یعنی میں اس کو جس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا اس ٹائم جیل کے اندر اتنا مطمئن بیٹھا ہوا کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ جو ہے نا ویسے ہی نہیں ملتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جلا وطن بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا نظر بند گھر میں ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جیل کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن جیل کے اندر میں نے کسی کو اتنا مطمئن نہیں دیکھا جتنا عمران خان کو دیکھا ہے۔ بہت بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے، واحد ایک لیڈر ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں گرفتار نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے قائد اعظم، ورنہ ہر لیڈر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے کے اندر گرفتار ہوا ہے۔ تو جو آدمی جیل کے اندر گرفتار ہونے کے بعد مطمئن ہونے والے لیڈروں میں یہ پہلا لیڈر دیکھا میں نے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور رہی بات اصل میں جو ہے نا ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں وہ، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ کیونکہ کسی بھی پارٹی کو یا کسی کے منصوبے کو یا کسی کے ازم کو یا کسی کی جو ہے نا یعنی جو ازم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نا کوئی اچھا کام کر کے تو اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کام یعنی اس کو تکلیف دے کے اس کی پارٹی کا نام مٹا دے یا اس کو مٹا دے، یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہیں پہ بھی، پاکستان میں نہیں، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، کہیں پہ بھی ہو، کوئی بھی کسی بندے کو زور زبردستی کرنے سے اس کا نام اور اس کی پارٹی کا نام ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی ختم کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے اور دوسرے بندے کو ختم کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرو تاکہ عوام آپ کے اس کے پچھلے اچھے کاموں کو چھوڑ کے آپ کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ لیکن آپ کی طرف سے، موجودہ حکمرانوں کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے کوئی مہنگائی ختم کر دی ہو یا کوئی عوام کو ریلیف دے دیا ہو، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے عوام ان سے خوش ہو جائے اور عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا کام یہ کرتے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا عوام جو ہے نا ان کے گیت گانے لگ جاتی، تو ہو سکتا ہے پھر مطلب کہ وہ تحریک انصاف کی پارٹی کمزور ہو جاتی یا اس کا نام لینے والے کم ہو جاتے۔ حاجی صاحب، یہ روحانیت سے قربت، اللہ کے اتنا قریب اور اتنا یقین، اور ہر وقت یہ ڈر ہے کہ جیل میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں سزائے موت ہو جائے گی، پتہ نہیں پھانسی ہو جائے گی، پھر بھی خان یعنی کہ ایک بات پہ جس کو ڈٹا ہوا کہہ رہا، یہ روحانیت اور یقین اتنا کیسے آتا ہے؟ یہ آتا نہیں، یہ اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا ایسے آنے کو کہ میں مطلب کہ اس کو ایسے لے لوں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی جس کے اوپر رحم ہو اور کرم ہو تو وہاں یہ بات ہوتی ہے، ورنہ ایسے بیٹا میرا بھی تجربہ، میں بڑی دنیا کے ایسے ایسے لوگ دیکھے اور ایسے ایسے کام دیکھے ہیں
کہ جس میں میرا روحانیت کی طرف سے کوئی کام نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے کو روحانیت کا کام دیا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنا ادھر بات آئی ہے، تو اس کو تو میں جو ہے نا اپنا کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو کہ میں روحانیت میرے کو اپنے آپ آ جائے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو دیتا ہے نا اسی کے پاس آتی ہے، ورنہ ایسے اپنے آپ کسی کے لینے سے آئے تو کون چاہتا ہے کہ میرے پاس نہ روحانیت آئے، یا میرے پاس میرا کاروبار یا میری عزت، میری سربلندی نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن یہ جس کو اللہ دیتا ہے اسی کے پاس ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں صاحب، یہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں نہیں، بس یہ نشانیاں یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بندہ کا اتنا مطمئن ہوتا ہے، تو یعنی اللہ کا جب رحم اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے، اور جو نہیں مطمئن ہوتا ہے چاہے اللہ اس کو ساری دنیا دے دے لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ہبڑایا پھرتا ہے، پھر بھی وہ ایسے تھے جو ہے نا ہاتھ پیر مارتا پھرتا، میرے کو یہ بھی مل جائے، میرے کو یہ بھی مل جائے، میرے کو یہ بھی مل جائے۔ اچھا حسب جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، یہ پی ٹی کے جو سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب آتا ہے کہ عمران خان اقتدار میں ہیں، آزاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ جو دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں جیل میں نظر آتا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں آ گئی ہیں، کیا یہ جو بندہ سوچتا ہے وہی خواب آتا ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے، یہ جو سیاسی لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ دن میں بہت سارے سیاسی لوگوں کے علاوہ ویسے بھی دوسرے لوگوں کو بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی، بہت سارے لوگ جو دن میں کاروبار کرتے ہیں رات کو اسی کو روتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی وہ ایسے سے میرا میاں یہ بولتا ہے، میرا یہ میاں ایسے رات کو آوازیں مارتا ہے، میرا میاں ایسے آوازیں مارتا ہے، جیسے رات دن میں کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا سیاسی لوگوں کے تو اپنے خیالات کے بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کے جو خواب ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ ہوتا ہے، حکمران کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو حکمران خود دیکھیں ہے خود حکمران خود دیکھے، وہ چاہے حکمران ظالم ہو یا شریف ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر دیر پا بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسی دن بھی ہو سکتی ہے، اسی مہینے بھی ہو سکتی ہے، اسی سال بھی ہو سکتی ہے، اور اسی صدی میں بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل جی، اسی پہ ہم آنے والی ویڈیو میں مزید بات کریں گے، انتظار کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں، بادشاہوں کے خواب جب بھی ہیں وہ کبھی ایسے نہیں ہوئے ہیں۔ ہمایوں جب بیمار ہوا، بہادر شاہ ظفر اس کے والد صاحب تھے، تو اس کے لیے اس نے بڑے علاج کرائے، علاج معالجے کرائے، جو بھی تھا، اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اس کے ہسپتال تو نہیں تھے، لیکن بعد اس نے کرایا، لیکن نہیں، اس کو پھر خود اللہ کی طرف سے ایسے اشارہ ہوا کہ تم یہ بیماری جو ہے نا اپنے اوپر لے لو، تو انہوں نے 7 چکر اللہ تبارک سے التجا کر کے اس کے لگائے، اور اس کے بعد ہمایوں ٹھیک ہو گیا، ظہیر الدین بابر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ بھی آیا، اور پھر اس کے بعد جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو بھی خواب آیا، یعنی فرمانروا کو، تو وہ خواب سارے کے سارے اسی طرح سچے، کوئی خواب 10 سال کے بعد آیا، کوئی 20 سال کے بعد آیا، کوئی 14 سال کے بعد آیا۔ یہ خواب حکمرانوں کے سچے ہوتے ہیں، لیکن وہ حکمران یہ نہیں کہ زبردستی قبضہ کیا ہوا مالک نہ بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عاطف مجید اور حاجی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔